اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ سارے چینلز نے جو لب لباب تھا وہ یہ کہہ دیا تھا، کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہوں گے نا، کیونکہ وہ 54 ڈیز یا جو ان کو پریپریشن کے لیے چاہیے، تو 54 ڈیز کا تو ٹائم ہے نہیں، تو الیکشن میں بھی تھوڑی سی لیٹ ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ لیٹ کرنے جاتے ہیں تو یہ میرے خیال میں 19-20 اپریل کو ہے نا اس کے 90 ڈیز کمپلیٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پر 22 اپریل کو عید آ رہی ہے۔ تو موسٹ پروبیبلی سب اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ جی ہے نا الیکشن جو ہوں گے وہ عید کے بعد ہوں گے۔ لیکن ایک جو اینکر ہے وہ مطلب اپنے آپ کو بہت سپر اینکر سمجھتے ہیں، وی لاگ بھی کرتے ہیں، اور وہ سب سے مطلب ہے تو وہ ٹھیک ہے نا، بی کلاس ان کو میں کاؤنٹ کرتا ہوں، کیونکہ ان کا نام بھی ہے نا انہی لفافہ صحافیوں میں آتا ہے، کیونکہ وہ بائسڈ جو ہے نا وہ انالسٹ کرتے ہیں، اور ان کا نام آپ سمجھ لیجئے گا۔ ان کے پاس کبوتر ہے، کسی نے اپنی چڑیا رکھی ہوئی ہے، تو کسی نے اپنے لیے چڑیل رکھی ہوئی ہے، تو کسی نے اپنے لیے کبوتر رکھا ہوا ہے۔ تو چڑیا جو ہے وہ بھی ایک نمبر کا باعث ہے، تو چڑیل ہے تو اس کو بھی اس کے مطلب کی چیزیں نہیں ملی پی ٹی آئی سے، تو وہ بھی ہے نا پی ٹی آئی کے خلاف ہو گیا۔ اس کے بھی سارے جو جتنے بھی تجزیے ہوتے ہیں وہ 99.9% ہے نا عمران خان کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ اینکر جو ہے کبوتر والے، ان کا بھی جو ہے نا 99.9% ہے نا ان کے بھی تجزیے سارے جو ہوتے ہیں وہ اینٹی پی ٹی آئی ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال کبھی کبھی وہ بیچ میں ایک دو شوشہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہے نا لوگوں کو بتا سکے کہ جی نہیں، میں نے تو اس کی بھی ہے نا تنقید کی، اس کے اوپر بھی تنقید کی، واٹ ایور۔ تو بھائی آپ کا کبوتر وبوتر کچھ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے اس کے اندر ایک آپشن ہے کہ تھوڑا بہت لیٹ ہو رہا ہو تو 90 ڈیز کے قریب کی ڈیٹ کوئی دے دی جائے، تو کیونکہ وہ عید آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے عید کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں۔ پلس وہ ان کے کبوتر نے کہا کہ ایک لیٹر پڑا ہوا ہے کہ جی یہ جس بڑا سیریس یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، مطلب اس طرح ایکٹنگ کر کے بول رہے تھے۔ تو بھائی جان وہ لیٹر بہت دنوں سے پڑا ہوا ہے، جو انہوں نے جوڈیشری کو لیٹر لکھا تھا، الیکشن کمیشن نے منسٹر آف ڈیفینس کو بھی لکھا تھا، منسٹر آف فائنینس کو بھی لکھا تھا، تینوں کے لیٹر آ گئے تھے کہ جی ہم فنڈس نہیں دے سکتے، ہم مین پاور نہیں دے سکتے، اور ہے نا ہم ہے نا آر اوز نہیں دے سکتے۔ تو یہ لکونے ہیں، یہ ہرڈلز ہیں جو کہ امید ہے کہ اس کو بہانہ نہیں بنائیں گے دو کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ واقعی میں مطلب عجیب گورنمنٹ ہے۔ اس نے الیکشن سے بھاگنے والی یہ بگوڑی گورنمنٹ، اب اس کو کہوں گا کہ لوگوں نے اس کو امپورٹڈ گورنمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوئے، میری نظر میں یہ بگوڑی گورنمنٹ ہے، یہ الیکشن سے بھاگتی ہے۔ ووٹ کو عزت دو اور الیکشن کراؤ، اور اگر آپ اسمبلی ڈیزالو کریں گے تو ہم فوراً الیکشن کرا دیں گے۔ اب بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ اینی ہاؤ الیکشن کمیشن آج میری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن آج ہے نا 2-3-4 ڈیٹس ہے نا وہ پریزیڈنٹ کو بھیج دے گا لیٹر میں، پلس وہ فریش لیٹرز ہے نا وہ ایشو کرے گا ٹورڈس منسٹری آف ڈیفینس، منسٹری آف فائنینس اور جوڈیشری کو، کہ وہ اس معاملے میں الیکشن کرانے میں ان کی مدد کے 30 ارب روپے کی ڈیمانڈ کریں گے۔ تو 30 ارب روپے کا خرچہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ابھی 30 ارب روپے کا ابھی خرچہ ہے، تو بعد میں بھی تو الیکشن ہوگا تو خرچہ تو ہوگا نا۔ الٹیمیٹلی 5 سے 10 ارب روپیہ ایکسٹرا دینے پڑیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن الگ ہو رہے ہیں، اگر دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو کمبائن خرچہ جو ہوتا ہے تو اس کے اندر ہے نا آپ کا کم اخراجات آتے ہیں، لیکن کم اخراجات آتے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ بالکل اخراجات نہیں آتے۔ 30 ارب روپے میں سے 20 ارب روپے تو لگتے ہی لگتے۔ اینی ہاؤ یہ جو الیکشن والوں کی کمیشن کی یہ پالیسی ہے۔ اب اس کے بعد خان صاحب نے ایک خطاب کیا ہے کل،
اور جوڈیشری کے ساتھ کھڑے رہنے کا انہوں نے عندیہ دیا ہے، جیل برادری ختم کرنے اور ہے نا نئی الیکشن کی تیاری کے لیے انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ جی میں الیکشن کی تیاری اسٹارٹ کر دیں، سارے اپنے کارکنوں کو اپنے فالوورز کو کہا ہے، اور سیٹرڈے کو وہ پالیسی بیان دیں گے۔ اس کے بعد ایک رومر یہ بھی ہے نا گردش کر رہی تھی کہ جی ہے نا الیکشن کمشنر شاید استعفیٰ دے دیں اور ریزائن کر دیں۔ تو میری اطلاع کے مطابق الیکشن کمشنر ریزائن نہیں کریں گے۔ کیوں ریزائن کریں گے؟ اتنی لکریٹو جاب ملی ہوئی ہے ان کو، مال پانی آ رہا ہے دبا کے، ٹھیک ہے نا، منشی کا کام کر رہے ہیں، اور جیسے یہ چھوڑیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی اوقات کچھ بھی نہیں رہے گی، اور اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو صاحب آبویس ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی والا ان کے ساتھ سین ہونے والا ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے لوگ ہیں نا اپنی پرسنلس انمیٹی کو نہیں چھوڑیں گے، قومی مفاد کو نہیں دیکھیں گے، اور اپنا بدلہ اتارنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اینی ہاؤ یہی مطلب ان کا اعظم تارڑ صاحب نے جو کہا ہے کہ جی ہے نا 4-3 سے ہم جیت گئے ہیں، اور ہے نا رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے اب اس کے اوپر پارٹ 2 کے لیے یہ سوچ رہے ہیں آج کہ جی میں نہ مانوں پارٹ 2، کہ جی کسی طریقے سے، کیونکہ پارٹ 1 تو یہ فیل ہو گئے، کیونکہ وہاں پر لطیف خوسا صاحب جو کہ ہے پیپلز پارٹی کے اور اچھے رہنماؤں میں سے ہے، اور ہے نا پلس سابق گورنر بھی رہ چکے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آرٹیکل 187 جو ہے اس کے تحت اگر یہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو گھر بھی جا سکتے ہیں، پلس ان کے اوپر آرٹیکل 204 بھی یا 205 بھی لگ جائے گا۔ تو میں نے 204 205 پڑھا نہیں ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس میں نا سزا بھی ہو جائے گی۔ اینی آؤ لطیف کوسا کے ریمارکس آ گئے۔ دوسری بات ہے اعتزاز حسن صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی آئین کی تشریح کریں گے تو اس کا مطلب یہ کنٹیم آف کورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر کنٹیم آف کورٹ کا بھی ہے نا کیس ہو سکتا ہے۔ کنٹیم آف کورٹ کی بات آئی تو مریم نواز کے خلاف بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی آر کی اپلیکیشنیں درج ہوئی ہیں۔ لیٹ سی اس کا کیا ہوتا ہے۔ یہ لاڈلی ہیں، ان کو لاڈلا کہتی ہے، خود کھلم کھلا سب گالیاں گلم کلچ کرتی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور سب سے آخر میں جو میں بات کروں گا پاکستان کی اکانومی کے اوپر، آج مانیٹری پالیسی کا اناؤنسمنٹ ہوگا، 2% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ جائے گا، 4 شرطیں فردر ہے نا آئی ایم ایف نے لگائی تھی۔ سب سے پہلی شرط انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی بجلی کی جو ٹیرف ہے اس کی ہے نا اس کا پر یونٹ چارجز بڑھائے جائیں، تو نیپرا کو گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ کراچی والوں کے 3.9 3.50 پر یونٹ ہے نا اس کے سرچارج امپلیمنٹ کریں، تو نیپرا اس کے اوپر ابھی اس کے اوپر ڈسکشن پہ ہے۔ پلس انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کا جو 16 تاریخ کو مانیٹری پالیسی تھی وہ آج 2 تاریخ کو کر دی گئی ہے، اس کا مطلب ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی کم از کم 2%، ورنہ آئی ایم ایف والے 4% کہہ رہے ہیں۔ لیٹس سی کتنا پرسنٹ ہے نا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے مہنگائی اور آئے گی، آپ کی مہنگائی نے نا پچھلے 50 سال کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور آپ کا جو انفلیشن ہے وہ 40% پہ چلا گیا ہے۔ یہ 1975 کے پر کیس جو 1975 میں پاکستان کے حالات تھے وہ یہ حالات ابھی انہوں نے یہ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ڈالر کے اندر کیونکہ او آئی ایم ایف کی تیسری شرط یہی تھی کہ ڈالر کے ریٹ کو فری فلوٹ کیا جائے، کیونکہ ہمارے جو ہے یہ الحمدللہ، جس کو الحمدللہ بھی لکھنا صحیح نہیں آتا ہے، اسحاق ڈار صاحب سو کولڈ اپنے آپ کو اکنامک ایکسپرٹ کہتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہی 1998 کی طرح ڈالر کو روکنے کی کوشش کی تھی، اور ڈالر کو ہے نا آرٹیفیشلی 260 پر لے کر آئے تھے۔ تو 2 دن کے اندر کل 5 روپے اور آج 18 روپے ڈالر بڑھ گیا ہے۔ ڈالر جب یہ میں آپ کو وی لوگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو 286 انٹر بینک کے انتر پر ٹچ کیا ہے، اس کے بعد نیچے بھی آیا ہے، پھر دوبارہ مطلب ابھی تک ہے نا انٹر بینک مارکیٹ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کتنے پہ یہ سیٹل ہوتا ہے، لیکن اس نے ہائیسٹ آج کا 286 بنایا ہے۔ اور اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے نا 305 روپیز کا ڈالر ہے نا بک رہا تھا،
بلیک میں، اور بلیک میں یہ تو اوپن مارکیٹ کی بات ہے، اور بلیک کے اندر 320 کی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور 310 کے اندر بھی ہے نا کوانٹیٹی کے اندر کام ہوا ہے، اور ڈالر مارکیٹ سے بالکل غائب ہو گیا ہے۔ اسی طرح گولڈ بھی ابھی ہے نا اس کے اندر بھی بہت تیزی آئے گی، کیونکہ پاکستانی روپی فردر ڈی ویلیو ہوا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی پرائس بڑھی ہے، تو پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کاروبار کے اندر اس کے اندر ہے نا کچھ ہے، تو سارے اس میں گھس جاتے ہیں۔ اور ملک کا ان کو کسی کو بھی مطلب لوور لیول کے اوپر بھی ٹریڈر بزنس مین ان کو کسی کا یہ خیال نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا کیا بیڑا غرق ہوگا۔ ٹرکی کی مثالیں دیتے ہیں، جب ٹرکی کے پریسیڈنٹ نے کہا تھا نا کہ ڈالر آپ مت خریدو، تو انہوں نے ٹرکی کے لوگوں نے ڈالر چلا دیے تھے، اور ڈالر سارے جتنے بھی جن کے پاس تھے انہوں نے حکومت کے پاس جمع کرا دیے تھے۔ لیکن وہ لیڈر بھی ہے، وہ ایماندار لیڈر ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، اور اس نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو پولیٹیشین ہیں وہ صرف اپنا گھر بھرتے ہیں، اور اپنے گھر کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ملک کے لیے وہ کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ اس لیے پبلک بھی اپنے بارے میں سوچتی ہے اور ملک کے بارے میں نہیں سوچتی۔ ڈالر الٹیمیٹلی 300 روپے پہ سیٹل ہوگا، مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور یہ غریب جو پیسا ہوا ہے وہ فردر پیس جائے گا۔ رمضان آ رہے ہیں، رمضان میں مہنگائی اور بڑھ جاتی ہے، اور ڈالر کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ یہاں ہمارے پہ اسپیشلی ہمارے کراچی کے لوگ جو ہے نا، اسپیشلی جو میمن ہمارے حضرات ہیں، انہوں نے حج نہ کریں، حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے، لیکن ایک حدیث کے اوپر وہ ہر سال رمضان میں عمرہ ضرور کرتے ہیں۔ لاکھوں لوگ پاکستانی جاتے ہیں، سب کو ڈالرز کی ضرورت پڑے گی، اور ڈالرز فردر انکریز ہوگا، اس سے مہنگائی اور زیادہ آئے گی۔ اللہ پاک پاکستانیوں کو سمجھ دے، اور پاکستان کے پولیٹیشین کو سمجھ دیں کہ وہ ملک کا سوچے، ملک کی مفادات کا سوچے۔ ویسے یہ لگتا تو نہیں ہے کہ کیونکہ آپ طلب نہیں کریں گے، تو جب تک طلب نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو توفیق بھی نہیں دے گا، تو یہ تو خبیث لوگ ہیں، یہ کبھی بھی ہے نا اللہ سے طلب نہیں کریں گے۔ پھر بھی ہماری دعائیں ہیں پاکستان کے لیے، جب تک زندہ ہے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بولتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔